جیسے قوم نوح اور عاد اور سمود اور ان کے بعد والی امتوں پر آیا تھا، اور اللہ تو بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ اور اے میری قوم، مجھے تمہارے بارے میں فریاد کے دن قیامت کا خوف ہے، جس دن تم پیٹ پھیر کر بھاگو گے، تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں۔ اور باتحقیق اس سے پہلے یوسف واضح دلائل کے ساتھ تمہارے پاس آئے، مگر تمہیں اس چیز میں شک ہی رہا جو وہ تمہارے پاس لائے تھے، یہاں تک کہ جب ان کا انتقال ہوا تو تم کہنے لگے ان کے بعد اللہ کوئی پیغمبر مبعوث نہیں کرے گا۔ اس طرح اللہ ان لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے جو تجاوز کرنے والے، شک کرنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر ایسی دلیل کے جو اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہو۔ ان کی یہ بات اللہ اور ایمان لانے والوں کے نزدیک نہایت ناپسندیدہ ہے۔ اسی طرح ہر متکبر سرکش کے دل پر اللہ مہر لگا دیتا ہے۔ اور فرعون نے کہا، اے حامان، میرے لیے ایک بلند عمارت بناؤ، شاید میں راستوں تک رسائی حاصل کر لوں، آسمانوں کے راستوں تک، پھر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ لوں، اور میرا گمان یہ ہے کہ موسیٰ جھوٹا ہے۔ اس طرح فرعون کے لیے اس کی بد عملی کو خوشنما بنا دیا گیا، اور وہ راہ راست سے روک دیا گیا، اور فرعون کی چال تو صرف گھاٹے میں ہے۔ اور جو شخص ایمان لایا تھا بولا، اے میری قوم، میری اتباع کرو، میں تمہیں صحیح راستہ دکھاتا ہوں۔ اے میری قوم، یہ دنیاوی زندگی تو صرف تھوڑی دیر کی لذت ہے، اور آخرت یقیناً دائمی قیام گاہ ہے۔ جو برائی کا ارتکاب کرے گا اسے اتنا ہی بدلہ ملے گا، اور جو نیکی کرے گا وہ مرد ہو یا عورت، اگر صاحب ایمان بھی ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے جس میں انہیں بے شمار رزق ملے گا۔